آج کی ویڈیو میں کیا کیا ہے اس سے پہلے یہ ملاحظہ کیجئے۔ عزیز ساتھیو، زندگی صرف مسکراہٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں دکھ بھی ملتے ہیں، درد بھی سہنا پڑتا ہے اور غم و عالم کی گھاٹیوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ ہر وہ انسان جو زندگی کو صرف خوشی سمجھتا ہے، وہ دراصل زندگی کو محدود کر رہا ہوتا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی سوچ چھوٹی ہے۔ اسی وجہ سے جب انسان پر کوئی مشکل آتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ زندگی تھم گئی ہے۔ عزیز ساتھیو، اس ویڈیو کے آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی لگے ہوئے بٹن کے نشان کو بھی ہلکا سا چھو دیجیے۔ مجھے امید ہے یہ کیا ہوا فیصلہ آپ کا ضرور مثبت ثابت ہوگا۔ عزیز ساتھیو، وہ کام کر کے آفس سے نکلا تو رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ تھکے انداز میں اس نے اپنی گاڑی نکالی اور مین روڈ پر ڈال دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے اپارٹمنٹ پہنچ گیا۔ گاڑی سے ویل چیئر نکال کر اس میں بیٹھا اور جیسے ہی آگے بڑھا تو یہ دیکھ کر اس کی پریشانی میں شدید اضافہ ہو گیا کہ اپارٹمنٹ کے داخلی راستے پر کسی نے ایک بڑا گڑھا کھود دیا ہے، اور اب ویل چیئر کے ساتھ گھر تک پہنچنا ناممکن تھا۔ اس نے کچھ دیر انتظار کیا، لیکن وہاں سے کسی انسان کا گزر نہیں ہوا۔ چنانچہ اس نے خود ہی ہمت کر کے پار جانے کا فیصلہ کیا۔ ہاتھوں کی طاقت سے ویل چیئر کا پہیا گھماتے ہوئے اس نے مٹی کے ڈھیر پر ویل چیئر چڑھا دی۔ جیسے ہی وہ سرے پر پہنچا تو اچانک ویل چیئر نیچے کی طرف آنے لگی۔ اس نے پوری طاقت کے ساتھ پہیوں کو گھمانا شروع کیا۔ عزیز ساتھیو، 2-4 کوششوں کے بعد وہ مٹی کے ڈھیر پر پہنچ گیا، لیکن آگے اس سے زیادہ آزمائش منتظر تھی۔ گھڑے کو پار کرنے کے لیے 2 تختے رکھے گئے تھے۔ بظاہر ان پر ویل چیئر کا چلنا بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ انتہائی تھکا ہوا تھا، اس لیے گھر پہنچ کر آرام کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک بار پھر دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ویل چیئر تختوں پر ڈال دی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ تاہم ابھی وہ تھوڑا سا آگے چلا تھا کہ لکڑی کے تختوں نے چرمانا شروع کیا اور تڑاہ کی آواز سے ٹوٹ گئے اور وہ دھڑم کے ساتھ نیچے گر پڑا۔ اس نے مدد کے لیے آوازیں دینا شروع کی، لیکن کوئی نہ پہنچا۔ ہمت کر کے اپنے آدھے مفلوج جسم کے ساتھ اس نے خود کو گھسیٹا اور گڑھے سے نکل آیا۔ اسی طرح گھسیٹ کر وہ اپنے گھر پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کو ایک بار پھر سے پریشانی ہوئی کہ چابیاں تو گھڑے میں ہی رہ گئی۔ وہ دوبارہ آیا، گھڑے میں اترا، چابیاں اٹھائیں اور واپس دروازے پر پہنچا۔ جب دروازے پر پہنچا تو ایک بار پھر بے بسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی ٹانگیں مفلوج تھیں، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی حالت میں اس نے دروازے پر چابی لگانے کی کوشش کی، لیکن کی ہول تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچ سکا۔ اس ساری جدوجہد میں اس کے ہاتھ تقریباً چھل ہو گئے تھے۔ تھک ہار کر وہ دیوار کے ساتھ سر لٹکائے بیٹھ گیا۔ دن بھر کے کاموں کی شدید تھکن، گھڑے میں گرنے، وہاں سے نکلنے، چابیوں کے گم ہونے اور اب لاک تک نہ پہنچنے نے اس کو شدید احساس بے بسی میں مبتلا کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے لڑیوں کی صورت میں آنسو ٹپک پڑے، لیکن دل پھر بھی رب کی رضا پر راضی تھا۔ عزیز ساتھیو، یہ کہانی امجد صدیقی کی ہے۔ یہ ان کی زندگی کی ایک کربناک رات تھی، لیکن وہ اس کے باوجود ہمت نہ ہارے، نہ ہی اس قدر تلخیوں پر ان کی زبان سے ناشکری کا کوئی کلمہ نکلا۔ اپنی معذوری کے باوجود وہ محنت و جدوجہد کرتے رہے، اور آج انہوں نے ایسی شاندار ترقی کی کہ انہیں 1 in millions کا خطاب مل چکا ہے۔ عزیز ساتھیو، چھوٹے انسان کا غم اسے کھا جاتا ہے، بڑے انسان کا غم اسے بنا جاتا ہے۔